اگر آپ نے واقعی اسے بیٹی سمجھا ہوتا تو کیا آپ ممی کو ان کی حرکتوں سے منع نہیں کرتے؟ کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ وہ رومیسا کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہیں؟ وہ اس کی ہر بات پر تنقید کرتی ہیں۔ انہیں اس کے گلاس پکڑنے کے طریقے تک پر اعتراض ہے۔ اتنی تنقید تو ویسے ہی اسے ذہنی مریض بنا دے گی۔ میں یہاں اسے اپنی بیوی بنا کر لایا تھا۔ آپ لوگوں نے اسے تماشا بنا دیا ہے اور آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ اسے بیٹی سمجھتے ہیں۔ کبھی آپ نے ممی کو سب کے سامنے اس کا مذاق اڑانے سے روکا؟ کبھی نہیں۔ میری شادی کو 3 سال نہیں ہوئے، صرف 3 ماہ ہوئے ہیں، اور آپ لوگ… ذیشان کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا تھا۔ صورتحال گمبھیر تھی، یہ تو وہ نبیل کے سرخ ہوتے ہوئے چہرے سے ہی جان گیا تھا۔ نبیل اور سکندر علی دونوں نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ شادی کی اجازت آپ نے دی تھی مجھے، اور آپ کو میں نے اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ پھر اب ہر ایک کو بار بار یاد کیوں آنے لگا ہے کہ وہ سیکرٹری جیسی گھٹیا جاب کرتی تھی؟ اس کے کردار پر شک ہونے لگا ہے۔ وہ میری بیوی ہے۔ اگر مجھے اس کی کسی چیز پر اعتراض نہیں ہے تو آپ لوگوں کو کیوں ہے؟ کیا بات ہے نبیل؟ کیا ہوا ہے؟ ذیشان کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ نبیل نے سرخ چہرے کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ بیٹھ جاؤ اور تم بھی سن لو۔ میں جائیداد میں سے اپنا حصہ چاہتا ہوں۔ میں اس گھر میں رہنا نہیں چاہتا۔ اس کا لہجہ بے حد تلخ تھا۔ نبیل؟ وہ نبیل کی بات پر حیران رہ گیا تھا۔ نبیل، تم بہت زیادہ جذباتی ہو رہے ہو۔ تمہیں بہت زیادہ غلط فہمیاں ہو گئی ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ فخرہ کا رویہ رومیسا کے ساتھ مناسب نہیں ہے، لیکن تم اپنی ممی کو اچھی طرح جانتے ہو۔ انہیں دوسروں کے جذبات یا احساسات کی پرواہ کم ہی ہوتی ہے، اور صرف رومیسا کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا، وہ ستارہ اور عالیہ سے بھی خوش نہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ ستارہ اور عالیہ کے ساتھ فاخرہ کا سلوک قدرے بہتر ہوتا ہے، اور کیوں بہتر ہوتا ہے یہ تم جانتے ہو۔ لیکن فاخرہ آخر کب تک یہ رویہ رکھے گی؟ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سکندر علی نے اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تھی۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، آپ میری بات یاد رکھیے گا۔ ممی رومیسا کے لیے اپنے دل سے نفرت اور کدورت کبھی نہیں نکال سکتی، اور وہی کیوں اس گھر کے باقی سب لوگ بھی، آپ بھی پاپا، آپ بھی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر آج میں مر جاؤں تو آپ لوگ تو مجھے دفن کرنے سے پہلے رومیسا کو دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیں گے۔ آپ لوگ تو ایک بار بھی نہیں سوچیں گے کہ میں نے اسے کتنی محبت کی تھی۔ آپ کو تو ایک لمحے کے لیے بھی ترس نہیں آئے گا۔ نبیل، تم کیسی فضول باتیں کرنے لگے ہو؟ اس بار ذیشان نے پہلی بار اسے ٹوکا تھا۔ سکندر علی تو بس اس کا چہرہ دیکھے جا رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جس کو سب سے زیادہ چاہتے تھے، وہ کبھی ان سے اس حد تک بدگمان ہو سکتا ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں ذیشان، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور تم بھی اسی گروہ میں ہوگے، انہی لوگوں کا ساتھ دو گے۔ وہ آج بدگمانی کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ پاپا، آپ مجھے بتا دیں، کیا آپ مجھے جائیداد میں سے حصہ دیں گے یا نہیں؟ اور اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو بھی مجھے بتا دیں، تاکہ میں اپنے لیے کچھ کر سکوں۔ وہ اب اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں تمہیں جائیداد میں سے حصہ کیوں نہیں دوں گا نبیل؟ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ انہیں اس کی باتوں سے بے حد تکلیف پہنچ رہی تھی۔ آپ نے مجبور کیا ہے مجھے اس طرح کی باتیں کہنے پر، اور جہاں تک جائیداد میں حصہ نہ دینے کی بات ہے تو یہ ممی نے کہا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ میں اور میری بیوی ان کی شوہر کی کمائی پر عیش کر رہے ہیں۔ ان کے بقول میں کچھ نہیں کرتا، ساری محنت آپ اور ان کے دونوں بڑے بیٹے کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ شاید آپ کا بھی یہی خیال ہو اور آپ مجھے کچھ دینا نہیں چاہتے۔ وہ تلخی سے مسکرایا تھا۔ میں نے تمہیں کہا نا، تمہاری ممی بے وقوف ہے۔ اسے کیا پتا ہے کہ کون کیا کام کرتا ہے۔ میری جائیداد میں جتنا حصہ باقی سب کو ملے گا، تمہیں بھی ملے گا۔ کم از کم اس معاملے میں تمہیں شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے جیسے اسے یقین دہانی کروانے کی کوشش کی تھی۔ وہ کچھ دیر تک بڑی عجیب نظروں سے ان کا چہرہ دیکھتا رہا تھا۔ پاپا، کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ… وہ اپنی بات مکمل کیے بغیر کمرے سے چلا گیا تھا۔ کچھ دیر تک کمرے میں مکمل خاموشی رہی۔ تم نے دیکھا ذیشان، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ چند لمحوں بعد سکندر علی نے اس کی خاموشی کو توڑا تھا۔ پاپا، اگر وہ یہاں نہیں رہنا چاہتا تو آپ اسے الگ ہو جانے دیں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ذیشان نے بہت پرسکون انداز میں کہا تھا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں خود اپنے گھر کو توڑ دوں؟
सिकंदर अली बेचैन हो गए थे। रिश्ते टूट जाने से बेहतर है कि घर टूट जाए। मम्मी रुमेसा से वाकई कोई अच्छा सलूक नहीं कर रही और आप जानते हैं कि वो उसके बारे में कितना हसास है। वो यहाँ रहेगा तो इसी तरह गुस्से में आता रहेगा। बेहतर है आप इसे घर अलग करने दें। जहाँ तक बिजनेस अलग करने की बात है तो मैं उसे समझा लूँगा। मेरा ख्याल है वो सिर्फ गुस्से में ये कह के गया है। गुस्सा ठंडा होगा तो मैं इससे बात करूँगा, आप परेशान ना हो। ज़ीशान उन्हें तसल्ली देकर चला गया था। फिर शेखुपुरा वापस जाने से पहले उसने नबील से बात की थी। नबील के पास सब के खिलाफ शिकायतों का एक ढेर था। ज़ीशान जानता था कि ये शिकायतें बेबुनियाद नहीं हैं, मगर नबील पर वो असरअंदाज हो सकता था। इसलिए उसने समझा बुझा कर उसका गुस्सा ठंडा कर दिया और उसे इस बात पर तैयार कर लिया कि वो बिजनेस से अलग ना हो। हाँ, अलबत्ता चाहे तो अलहदा घर ले ले। खुद ज़ीशान को भी इसके मसाइल का हल अलग घर ही नजर आता था। इस झगड़े के बाद नबील की सिकंदर अली से दोबारा बात ही नहीं हो पाई। कुछ उसके दिल में खफगी थी, कुछ सिकंदर अली भी यही चाहते थे कि वो खुद उनसे बात करे, मगर नबील को कुछ ऑर्डर्स के सिलसिले में अमेरिका जाना था और वो इस सिलसिले में इतना मसरूफ रहा कि सिकंदर अली इसे दोबारा अलहदगी में उसकी मुलाकात नहीं हो सकी। रुमेसा, मुझे अमेरिका में तकरीबन 1 माह लग जाएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द अपना काम मुकम्मल करके वापस आ जाऊँ, लेकिन फिर भी मैं 3 हफ्ते से पहले वापस नहीं आ सकता। तुम अगर ठीक होती तो मैं तुम्हें भी साथ ले जाता, लेकिन खैर मैं वहाँ से रोज़ फ़ोन किया करूँगा। जाने से 1 दिन पहले वो सामान की पैकिंग करते हुए उसे कह रहा था। नबील, क्या जाना बहुत ज़रूरी है? उसने पूछा था। हाँ, बेहद ज़रूरी है रुमेसा। अब मुझे पहले से ज़्यादा काम करना है। आज या कल मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है और अगर मेरे कॉन्टैक्ट्स होंगे तो मुझे मुश्किल पेश नहीं आएगी। और वैसे भी अभी हम जिस घर में शिफ्ट होंगे वो तो पापा का ही है, मगर जाहिर है फिर अपना घर बनवाना पड़ेगा और इस सब के लिए बहुत ज़्यादा रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए तुम्हें अब तैयार हो जाना चाहिए मेरे इस किस्म के लंबे टूर्स के लिए। वो बहुत संजीदगी से उसे समझा रहा था। जो फ्लैट तुमने मुझे गिफ्ट किया था, क्या हम उसमें शिफ्ट नहीं हो सकते? वो तो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है। रुमेसा, मैं फ्लैट्स में रहने का आदी नहीं हूँ। मेरा दम घुटता है वहाँ। मुझे बड़े बड़े घरों में रहने की आदत है और वैसे भी हम जहाँ शिफ्ट हो रहे हैं वो घर बेकार पड़ा हुआ है और फिर इसी ब्लॉक में है। मैं यहाँ भी आसानी से आ जा सकूँगा। तकरीबन हर चीज़ है वहाँ पर भी। फिर तुम भी वहाँ का चक्कर लगा लेना। किसी चीज़ की कमी हो तो ज़ीशान को बता देना फ़ोन करके, या फिर मेरे ऑफिस में अजीब साहब को फ़ोन कर देना। मैं चाहता हूँ कि वापस आने के फ़ौरन बाद वहाँ शिफ्ट हो जाऊँ। तुम डॉक्टर के पास बाकायदगी से जाना और अपना ख्याल रखना। अगर बाहर से कुछ मंगवाना हो तो मुझे बता दो, बल्कि लिस्ट बना दो। उसके पास हिदायत का एक अंबार था। इतनी लंबी चौड़ी फरमाइशें तो नहीं है मेरी कि लिस्ट बनानी पड़े, लेकिन बहरहाल मैं तुम्हें लिख कर दूंगी ताकि तुम्हें याद रहे। मैं चाहता हूँ तुम लंबी चौड़ी फरमाइशें करो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम ऐसा करोगे। वो ब्रीफ केस खोलते हुए कह रहा था। रुमेसा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खामोशी से उसके चेहरे को देखने लगी, जो ब्रीफ केस से कुछ कागजात निकाल कर देख रहा था। उसका चेहरा देखते हुए बहुत अजीब से एहसासात थे उसके। हमेशा उसे देखकर बहुत खुश होती थी। वो इतना खूबसूरत था कि बाज़ दफ़ा उसका दिल चाहता वो उसके चेहरे पर अपना हाथ फेर कर उसके नकूश को महसूस करे, और कभी कभी वो बेख्याली में उसे देखती रहती। इस वक्त भी यही हुआ था। वो बेख्याली में उसे देखे गई। कुछ देर तक नबील को एहसास नहीं हुआ, मगर शायद वो जान गया था कि वो इस पर नजरें जमाए बैठी है। उसने ब्रीफ केस में पेपर्स रखते हुए एकदम उसे देखा था और मुस्कुराया था। और रुमेसा ने बहुत तेज रफ्तारी से अपनी तवज्जो टेरेस पर मबजूल कर ली थी। अगले दिन शाम की फ्लाइट से वो चला गया था और रुमेसा को पहली दफ़ा महसूस हुआ कि उसकी मौजूदगी उसके लिए कितनी अहम थी। शादी के बाद पहली दफ़ा वो इस तरह इसे छोड़कर गया था और सारी दुनिया उसे जैसे वीरान लगने लगी थी। इस रात वो जागती रही थी, उसे नींद ही नहीं आई और अभी सिर्फ पहला दिन है, इसने सोचा था।
شاید وہ اس کی کمی اس لیے محسوس کر رہی تھی کیونکہ اس گھر میں وہ واحد آدمی تھا جس سے وہ بات کر سکتی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کے پاس وہ چند منٹوں کے لیے جا کر بیٹھ سکتی۔ اگلے دن دوپہر کے قریب اس کا فون آیا تھا۔ وہ بھی اسے بہت مس کر رہا تھا، مگر اس وقت رومیسا کو اس کی آواز بہت ہی بڑی نعمت لگ رہی تھی۔ میں تمہیں صبح کے وقت ہی فون کیا کروں گا کیونکہ اس وقت یہاں رات ہوتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جب پاکستان میں رات ہوا کرے تو تم بس سو جایا کرو، کسی قسم کے انتظار کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے تمہیں، اس لیے میں کبھی تمہیں رات کو فون نہیں کروں گا۔ اس نے رومیسا سے کہا تھا اور پھر یہی ہوا تھا۔ وہ صبح 10-11 بجے کے قریب فون کیا کرتا اور کافی دیر تک باتیں کرتا تھا۔ دن آہستہ آہستہ گزر رہے تھے اور وہ بے چینی سے اس کی واپسی کی منتظر تھی۔ اس رات اس کی آنکھ بہت عجیب سا شور سن کر کھلی تھی۔ کچھ دیر تک وہ بیڈ پر لیٹی آنکھیں کھولے اس شور کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے نیچے کوئی زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا، پھر کسی کے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ پہلے شور کم تھا، پھر زیادہ ہو گیا اور پھر کوئی بھاگتے ہوئے اس کے کمرے کے دروازے کے سامنے سے گزرا تھا اور تھوڑی دیر بعد دروازہ بجانے کی آواز آنے لگی تھی، مگر اس بار یہ آواز دوسری منزل پر تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ٹیبل لیمپ جلا کر اس نے وقت دیکھا تھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر پہلے تک جن چیخوں کی آوازیں بے حد مدھم ہو کر اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں، اب وہ بالکل صاف ہو گئی تھیں۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، مگر ممی نیچے ہال میں بہت بلند آواز سے چیخیں مار رہی تھیں۔ اس نے ریلنگ کو پکڑ کر نیچے جھانکا۔ نیچے ہال میں سب ہی تھے، مگر کوئی بھی ممی کو چپ کروانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ اس کا چھوٹا دیور ولید خود بھی ممی کے ساتھ لپٹا ہوا دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پائی۔ بہت تیزی سے وہ سیڑھیوں کی طرف آئی تھی۔ سیڑھیاں اتر کر نیچے آنے کے بعد وہ ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تھا۔ سب نے اسے دیکھا تھا اور اس نے فراز کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ ستا ہوا تھا۔ بھابھی، نبیل بھائی کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ جملہ مکمل کرتے کرتے رونے لگا تھا اور وہ بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ نبیل کی؟ اپنی آواز اسے کھائی سے آتی ہوئی لگی تھی۔ وہ صرف 2 لفظ ہی کہہ سکی، جو باقی رہ گیا تھا اسے کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ حقیقت تھا۔ بالکل کسی مجسمے کی طرح وہ کھڑی ہال میں سب کو روتے چلاتے دیکھ رہی تھی، سن رہی تھی، مگر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی صبح ہی تو وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اس کی مصروفیات بہت زیادہ ہو گئی ہیں، وہ جلدی واپس نہیں آئے گا، اسے دیر ہو جائے گی۔ شاید ان سب کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، یا پھر شاید میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہوں۔ آج کل مجھے خواب بھی تو برے ہی آ رہے ہیں۔ ہاں، یہ کوئی خواب ہی ہے۔ جب میری آنکھ کھلے گی تو صبح ہو چکی ہوگی، سب کچھ پہلے جیسا ہوگا۔ یہ ساری آوازیں، سارا شور، ساری چیخیں ختم ہو جائیں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لوگوں کو ان کے دل جو فریب دیتے ہیں، وہ اسے اس کا دماغ دے رہا تھا۔ اشر فون پر لوگوں کو اس کے مرنے کی اطلاع دے رہا تھا۔ اس نے سنا تھا، کئی بار اس کی زبان سے سنا تھا، نبیل مر گیا ہے، ایکسیڈنٹ میں نبیل کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔